أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب. صدق اللہ العظیم. یہ سورہ مومن کی آیت نمبر 21 اور آیت نمبر 22، یہ دو آیتیں آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی. گزشتہ درس میں یہ بات گزری ہے کہ پوری کائنات اور کائنات کی جتنی چیزیں ہیں یہ در حقیقت اللہ پاک کی قدرت اور اللہ کی طاقت کے مناظر ہے، اس کے مظاہر ہیں. اور جب ایک بندہ اپنی عبرت کی آنکھیں کھول کر ان چیزوں کو دیکھتا ہے اسے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ کی ذات کتنی بڑی اور اللہ کی طاقت کتنی بڑی ہے. تو وہ ذات ہر چیز پر قادر ہے، وہ جو چاہے وہ کر لے. اس کے باوجود بھی جب ایک بندہ وہ توحید کا، اللہ کی ذات پر ایمان لانے کا، آخرت کا قائل نہیں ہوتا تو اس بندے کو سمجھانے کے لیے پھر اللہ پاک نے ان جگہوں کو بطور عبرت اور مثال کے بیان فرمایا کہ تم اپنی زندگی میں، اپنے سفر میں، آنے جانے میں بہت ساری ایسی جگہوں سے گزرتے ہو کہ جہاں تم سے پہلے بڑی آبادیاں تھیں، بڑے لوگ رہتے تھے اور تم سے بہت ساری چیزوں میں وہ کئی گنا بڑھ کر تھے. آج ان کی وہ جگہیں، وہ مکانات، وہ گھر، وہ زمینیں، وہ کیوں ایک کھنڈر اور ویران بن گئی، نشان عبرت بن گئی؟ اس پہ رہنے والے لوگ کہاں گئے؟ یہ کیوں اتنی خاموشی وہاں پہ پھیلی ہوئی؟ تو بطور عبرت اللہ پاک نے نمونے کے طور پر انسان کی جو گزرگاہ ہے، اس کے جو اسفار ہے، اس کا جو آنا جانا ہے، اس میں میرے دوستوں بزرگوں اس کے لیے عبرت کا بہت سارا سامان ہوتا ہے. ان آیات کا ترجمہ ہے اولم یسیروا فی الارض. کیا یہ اللہ کی توحید کا انکار کرنے والے، اللہ پر ایمان نہ لانے والے، کیا یہ زمین میں چلتے پھرتے نہیں ہیں؟ فینظروا، تاکہ دیکھ سکیں، کیف کان عاقبۃ الذین کانوا من قبلہم، کیا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے گزرے. کانوا ہم اشد منہم قوہ، اور وہ گزرے ہوئے لوگ طاقت میں ان لوگوں سے کئی گنا بڑھ کر تھے. وآثارا فی الارض، اور ان کی جو نشانیاں اور علامات اور جگہ ہیں زمین میں وہ ان سے بڑھ کر تھی. فاخذہم اللہ بذنوبہم، پھر اللہ نے ان کی پکڑ کی ان کے گناہوں کی وجہ سے. وما کان لہم من اللہ من واق، تو ان کے لیے اللہ کے مقابلے میں کوئی بھی بچانے والا نہیں تھا. ذالکا، یہ عذاب کی گرفت میں اس لیے آئے کہ بأنہم کانت تأتیہم رسلہم بالبینات، کہ ان کے پاس ان کے رسول واضح نشانیاں لے کر گئے تھے. فکفروا، لیکن انہوں نے انکار کیا. فاخذہم اللہ، تو اللہ نے ان کی پکڑ کی. انہ قوی شدید العقاب، بے شک اللہ کی ذات طاقت والی، سخت پکڑ والی. تو آیات بڑی اہم ہے دوستو، اور ان آیات میں ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق اور پیغام پوشیدہ ہے.
چونکہ آج کے انسان کے اسفار، اس کا چلنا پھرنا گھومنا بہت زیادہ ہے. سیر و سیاحت ہر انسان کرتا ہے، لیکن عام انسان کی جو سیر و سیاحت ہے اس میں صرف ایک غرض ہوتی ہے، وہ ہے تفریح، کہ میں تفریح کے لیے نکل رہا ہوں. لیکن مومن کی جو سیر و سیاحت ہے اس میں دو غرض ہے. تفریح تو ہوتی ہی ہے، دوسرا یہ عبرت کی نگاہیں لے کر جاتا ہے. عبرت کی نگاہ سے بہت ساری چیزوں کو، جگہوں کو، مقامات کو، مکانات کو، قبروں کو، پہاڑوں کو، بہت ساری چیزوں کو دیکھتا ہے. تو ایک حقیقت کھلتی ہے، پتہ چلتا ہے کہ کیا کچھ اس دنیا میں تھا اور وہ سب اب غائب ہو گیا، ختم ہو گیا. تو مکہ مکرمہ کے جو لوگ تھے ان کی جو عمومی گزرگاہ تھی، جو سفر کرتے تھے تجارت کا، تو مکہ سے شام جاتے تھے اور یمن جاتے تھے. تو اس بیچ میں بہت سارے ایسے کھنڈرات آتے تھے، ایسی زمینیں آتی تھی کہ جو سابقہ امتوں کے بچے ہوئے نشانات تھے، اور یہ ان کو دیکھتے تھے اور آپس میں تذکرے بھی کرتے تھے کہ یہاں فلاں لوگ گزرے، فلاں لوگ گزرے، فلاں لوگ گزرے. تو اللہ پاک نے فرمایا یہ چلت پھرت میں جو تم ان چیزوں کو دیکھتے ہو، تمہیں ان کا انجام دیکھ کر احساس نہیں ہوتا کہ ان پر پکڑ کیوں آئی اور تم پر پکڑ کیوں نہیں آ سکتی؟ تم پہ بھی آ سکتی ہے. تو ایک تو اس سے ایک سبق ملا دوستو کہ دنیا میں جو یہ ایسی جگہ ہوتی ہے جو سابقہ اقوام کی نشانات ہوتے ہیں، جس کو ہم آثار قدیمہ کہتے ہیں آج کل، اور ہر جگہوں پر ہے. پاکستان میں بھی بہت ساری جگہ ہیں، ہمارے سندھ میں موئنجو دڑو ہے اور ہڑپا ہے. اسی طرح آپ چلے جائیں اسلام آباد کے بالکل قریب علاقہ ہے ٹیکسلا. کسی نے نام سنا ٹیکسلا؟ یہ ایشیا کے سب سے بڑے جو ہے جس کو کہا جائے کہ آثار قدیمہ، یعنی یہ پورا شہر جو ہمارا ٹیکسلا کا بنا ہوا ہے اس وقت، یہ در حقیقت اس زمین کے نیچے اب بھی ساری دنیا چھپی ہوئی ہے. اور ایسی ایسی چیزیں اس زمین کو کھود کر نکالی جا رہی ہے کہ انسان کی عقل حیران ہو جاتی ہے. ہمارے سفر میں جانا ہوا اور وہاں ہمارے ایک ساتھی تھے، عالم تھے، اور ان کے ایک دوست تھے جو ایک یونیورسٹی کے پروفیسر تھے، وہ بھی ساتھ تھے. ان کو بڑی معلومات تھی. انہوں نے کہا پورا جو ٹیکسلا شہر کی آبادی ہے اس وقت، آبادی ہے، یہ آبادی بھی در حقیقت انہی آثار قدیمہ کے اوپر بنی ہوئی، اور کہا اس وقت صرف ہم 20% کھدائی کا کام کر چکے ہیں. 20%، 100 میں سے 20% کھدائی ہوئی ہے، تو اتنا کچھ اندر سے باہر آیا ہے، اور 80% کام باقی ہے. چونکہ احتیاط کرنی ہوتی ہے کہ کوئی مشین، کوئی چیز لگ جائے، کوئی چیز ٹوٹ جاتی ہے تو اس کی حیثیت شکل ختم ہو جاتی ہے. آپ حیران ہوں گے دوستو، آپ میں سے بہت سارے احباب گئے بھی ہوں گے، تو بہت سارے جو تاریخ کے اور ان چیزوں سے دلچسپی رکھتے ہیں وہ جاتے بھی ہیں. لیکن ایک عبرت ہے، ایک نمونہ ہے، اور ایسی ایسی چیزیں سامنے آتی ہیں انسان حیران ہو جاتا ہے. تو یہ ہر جگہ پر ہے دوستو. لیکن ایسی جگہوں پر جانا برائے تفریح اور سیاحت کے نہ ہو، بلکہ حدیث پاک سے یہ بات ثابت ہے کہ یہ جگہ عبرت کی ہے. اس لیے خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ تبوک کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، تبوک کے لیے، تو اس بیچ میں مدینہ منورہ سے تبوک کے مابین علاقہ آتا ہے قوم سمود کا، جس کو مدائن صالح کہا جاتا ہے. اور یہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم یہاں پر آباد تھی، قوم سمود، اور ان پر بھی چونکہ عذاب آیا. اور یہ بہت بڑی آبادی اور بہت بڑا شہر، یہ بالکل زمین کے اندر
دفن ہو کے ختم ہو کے. اب کتنے ہزاروں سال قوم سمود کو گزرے ہوں گے کچھ نہیں پتا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں اندر سے باہر آنے لگیں، سامنے آنے لگیں. یعنی آپ حیران ہوں گے کہ وہ کنواں بھی، یعنی جب یہ سب وقت کے ساتھ ساتھ کھدائی ہوئی اور تعمیرات ہونے لگی، وہ کنواں تک نکل آیا ہے جس میں حضرت صالح علیہ السلام کی جو اونٹنی تھی، ناقۃ اللہ جس کو کہا گیا قرآن کریم میں، وہ جس جگہ سے پانی پیتی تھی، وہ کنویں کی بھی ایک شکل جو ہے وہ سامنے آئی ہے. اور بہت کچھ پہاڑوں کے اندر بنے ہوئے کمرے ہیں، پہاڑوں کو تراش کر بنائے ہوئے مکانات ہیں، اور عجیب و غریب دنیا ہے. اب ان حضرات نے تو اس کو ایک سیاحتی طور پہ باقاعدہ اس پہ جو ہے 100 ریال کا ٹکٹ لگا کر اس کو کھول دیا کہ آپ جائیں، اس کی پہلے بکنگ کرائیں، پھر آپ کو پورا اس کا ایک دورہ کرایا جائے گا. لیکن آپ حیران ہوں گے دوستو بزرگوں، ایک چیز جو بہت افسوس کی ہے کہ وہ سرزمین حجاز جہاں وحی اتری ہے، جو توحید کا مرکز ہے، جہاں سے ایمان کی کرنیں پھوٹی ہے اور ایمان چلا ہے جہاں سے، اور وہاں عبرت کی یہ بڑی جگہ موجود ہے، قوم سمود کے کھنڈرات ہیں. لیکن آپ اگر اس کو دیکھنے جائیں اور آپ کی چاہت ہو کہ میں دیکھوں کہ کیا تھا کیا نہیں تھا، تو وہ 3 گھنٹے کا ایک دورانیہ ہوتا ہے، ایک وزٹ ہوتا ہے اس کا. اس میں آپ کو بتاتے ہیں، اس میں ایک بات بھی یہ نہیں ہے کہ یہاں کسی قوم نے اللہ کی نافرمانی کی، اس پر اللہ کا عذاب آیا، پکڑ آئی، کچھ بھی نہیں. پھر 3 گھنٹے آپ کو کیا بتائیں گے؟ آپ کو بتائیں گے یہ جو پہاڑ ہے اس پر دیکھیں، یہ آپ کو کچھ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے؟ آپ کہیں گے ہاں نظر آ رہا ہے، یہ فلاں قوم کا خط ہے، یہ اتنے ہزار سال پہلے کی خطاطی ہے، یہ اس وقت کی رائٹنگ ہے، یہ پہاڑ میں یہ چیز بنی ہوئی نظر آ رہی ہے، اس میں یہ ہے. یہ اس کو ایک جس کو کہا جائے کہ ہسٹوریکل پلیس، اس کی حیثیت دے دی گئی. اس کو ایک عبرت کی نظر یا یہ قرآن کے نظریے کے ساتھ یہ سمجھانا کہ بھئی آنے والا اس کو دیکھ کر ایک عبرت کا پیغام تو لے کر جائے نا، کہ یہاں کون رہتا تھا، اتنی بڑی عظیم مصوری اور فنکاری ہے، اور یہ لوگ کہاں گئے، کیسے تباہ ہوئے. وہ عبرت کا کوئی پیغام نہیں ہے اس کے اندر. قرآن کریم جو سبق دے رہا ہے کہ اگر ہم یہ چیزیں دیکھتے بھی ہیں تو اس میں ہمارے پیش نظر سیاحت نہیں ہو بلکہ کیا ہو، عبرت ہو. اس لیے خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک جا رہے تھے، بات یہ تھی، تو راستے میں قوم سمود کے کھنڈرات آئے، اور جب اس جگہ سے آپ گزرنے لگے تو آپ نے اپنا جو رومال مبارک، آپ جو چادر رکھتے تھے اپنے پاس، آپ نے وہ چادر مبارک لے کر کے اپنے سر کے اوپر ایسے ڈال دی جیسے کہ چھپ جائے انسان، اور جس اونٹنی پر آپ تشریف فرماتے اس پہ بالکل اپنا سر جھکا کے آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ استغفار کرتے ہوئے تیزی کے ساتھ یہاں سے گزر جاؤ. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ایک معذب قوم کی جگہ ہے جن پر اللہ کا عذاب آیا تھا. تو آج دنیا کے اندر یہ بکھری ہوئی منتشر جگہیں، یہ در حقیقت ایک عبرت کا کھلا سبق اور کھلا پیغام ہے. اور اللہ پاک نے فرمایا کہ ان کے اس اکڑ کی اور ان کے اس انکار کی وجہ کیا تھی. 3 وجوہات جو آیت میں بتائی گئی جو ہمیں سمجھنی چاہیے کہ وہ کیا تھی. ایک فرمایا کانو ہم اشد منہم قوہ، جس کو کہتے ہیں قوت بدنی، ڈیل ڈول طاقت میں بڑی جسامت والے تھے. بعض دفعہ یہ انسان کے بدن کی قوت جب کچھ حد سے تجاوز کر جاتی ہے نا، انسان بگڑ جاتا. اس لیے جسم کے تندرست اور صحت مند رکھنے کا تو حکم ہے، اور حدیث پاک میں تعریف فرمائی اس مومن کی جو اپنے آپ کو طاقتور رکھے. لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی علت فوراً ساتھ ذکر کی
ایک مومن اپنے جسم اور طاقت کی حفاظت اس نیت سے کرے گا کہ یہ اللہ کے دشمن سے مقابلہ کر سکے. اس کے ذہن میں یہ خیال نہیں آئے کہ میں اس لیے اپنے جسم کو بنا رہا ہوں کہ دوسروں کو اپنی طاقت اور جسامت کا اظہار کر سکوں، جیسے آج کل ہوتا ہے. اب جسم پر تو نوجوان آج کل لگے ہوئے ہیں، محنت کر رہے ہیں، کرنی چاہیے، سب کو کرنی چاہیے، جسم کو حرکت میں رکھنا چاہیے، ورزش کرنی چاہیے، ایکسرسائز، ورک آؤٹ سب کرنا چاہیے، ضروری ہے، ورنہ سینکڑوں بیماریاں تیار ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ انسان اپنی اندرونی کیفیات کی اصلاح کی فکر بھی کرے، ورنہ صرف بات یہاں تک آ جائے گی کہ جسامت، یہ ڈولے ہم بنائیں گے اور ایسے کپڑے اور ایسا ڈریس پہنیں گے کہ جس سے پتہ چلے کہ ماشاءاللہ کنگ آف پاکستان تشریف لا رہے ہیں. تو اب یہ کنگ آف پاکستان کس کو اپنا وہ دکھا رہے ہیں؟ سامنے تو ظاہر سی بات ہے اپنا علاقہ، اپنے غریب لوگ ہیں. اب ان پہ سارا روب لے کر ہم جھاڑ دیتے ہیں. جس کو دکھانا چاہیے اپنی طاقت، وہاں پھر ہم نہیں دکھاتے دوست. تو مومن طاقتور بنے گا، اپنے جسم کو بنائے گا، لیکن قوت بدنی میں اگر نیت فاسد ہو، یہ انسان کو عبرت بنا دیتا. دوسری چیز فرمائی وَآثَارًا فِي الْأَرْضِ، اس کو کہتے ہیں کثرت مال. آج کے باطل کے پاس جو مال ہے نا دوستو، یہ سابقہ منکرین کے مال کا 10واں حصہ بھی نہیں ہے. ان کے پاس خزانوں کے خزانے بھرے ہوئے ہوتے تھے، وہ تو بہت آگے تھے، اور ایسے بڑے بڑے باغات، زمینیں، محلات کے آپ خود اندازہ لگائیں نا کہ 10,000 سال گزر گئے، اس کی نشانیاں اب بھی چل رہی ہیں. ہم تو کتنا بھی قیمتی محل، بنگلہ، سب کچھ بنا لیں، 10 سال کے بعد آپ کو دوبارہ اس کی رینوویشن کرانی، 30 سال بعد وہ ختم ہے، اب نئے علاقے کی طرف جائیں. تو کثرت مال، اگر یہ انسان کی روحانی تربیت کے بغیر ہاتھ آ گیا، مال آ گیا جمع کر لیا، لیکن اس کی یہ فکر میرے پاس نہیں ہے کہ اس کو کمانے کے بعد کہاں لگانا، کہاں خرچ کرنا، اس میں کس کا حق ہے، یہ اگر نہیں ہے روحانی تربیت، تو یہ بہت بڑی مصیبت ہے. اسی مال کو لے کر کے اللہ کی نافرمانیوں میں استعمال کر لے گا. اور تیسری چیز فرمائی وَمَا كَانَ لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن وَاقٍ، یہ معبودان باطلہ، اللہ کے غیر کی طاقت کا یقین. اب جسم خود کا بنایا ہوا، مال کی کثرت ہے، اس کے ساتھ ساتھ میرے تعلقات، میری پہنچ اوپر تک ہے. اب کوئی مجھے تھوڑا سا دیکھ لے تو میں جا کے اس کا گریبان پکڑتا ہوں، کوئی اگر میری گاڑی پہ ہاتھ مار لے تو میں جا کے اس کو پکڑ لیتا ہوں. تھوڑی سی اپنی بے اکرامی کو میں اپنی بے عزتی سمجھ کے مرنے مارنے پہ تل جاتا ہوں، جیسے آج کل ہوتا ہے. ہر آدمی بھرا ہوا بیٹھا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر آپ دیکھیں کتنے حادثات ہو گئے. تھوڑی سی تلخ کلامی ہوئی، بھئی آپ کیوں ہماری گاڑی سے آگے ہوئے، آپ وی آئی پی پروٹوکول نے ملک کے نظام کو تہس نہس کر دیا. لہذا اگر ٹوٹا ہارن آنا شروع ہوا تو انسان کہتا ہے بھائی سائڈ پہ ہو جاؤ، ایسا نہ ہو کوئی مصیبت میرے گلے پڑ جائے. کیوں بھائی، کیا وجہ ہے کہ یہ خوف مسلط ہو گیا؟ اس لیے کہ ہر انسان آپ آج اپنے عہدے، اپنے منصب، اپنے اختیارات پر اتنا یقین رکھتا ہے کہ اسے اللہ کا خوف ہے ہی نہیں کہ مجھ پر اللہ کی کوئی پکڑ بھی آ سکتی ہے. لہذا آپ اس کی گاڑی سے تھوڑا دائیں بائیں ہوئے تو وہ اندر بیٹھا ہوا ہے، اور اس کے جو حفاظتگار ہوں گے وہ آ کے اس غریب کی وہ ٹھکائی، وہ پٹائی کریں گے کہ وہ نشانہ عبرت بن جائے. یہ چیزیں ہیں نہیں ہے دوستو آج. یہ سب چیزیں، یہ کیا ہے کہ بندہ اللہ کے غیر پر یقین اپنا اتنا بنا چکا ہوتا ہے، اسے پتا ہے میں کچھ بھی کروں مجھے کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا، مجھے کوئی قانون گرفت میں نہیں لے سکتا. یہ سوچ کفر کی تھی. وہ اپنے معبودان باطلہ کو سمجھتے تھے، اللہ کے غیر کو جو معبود بنایا ہوا تھا، کہ سب ہمارے لیے کریں گے. تو اللہ نے فرمایا بدن کی طاقت بھی عروج پر تھی، مال کی کثرت بھی عروج پر تھی،
معبودان باطلہ بھی بنائے ہوئے تھے، اس کے باوجود جب ہماری پکڑ آئی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نشان عبرت بن. اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، انسان اپنے ظاہر کے ساتھ اپنی باطن کی، اپنی روحانیت کی، اپنے اخلاق کی تربیت کی بھرپور فکر کرے. اور اگر ایسی کوئی جگہ دیکھنے جائیں جہاں سے گزرے تو یہ مزاج آج نہ ہو کہ بس جا کے وہاں کیمرہ نکالا اور وہاں جو ہے نا اس کی تصویر سازی شروع ہو گئی. بجائے عبرت کا ایک پیغام لینے کے وہ ایک ہمارے لیے ایک جس کو کہا جائے نا کہ ایک ولاگ بن جاتا ہے، ہمارے معاملات کو اوپر لے جانے کا کمائی کا ایک ذریعہ آج بن جاتا ہے. جو چیزیں عبرت کے باعث تھی وہ دنیا کے مال و زر کے حصول کے ذرائع بن رہے دوست. اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ کے دین سے اپنی نسبت کو مضبوط کرنا اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیشہ اپنے آپ کو اصلاح کا، تربیت کا محتاج سمجھنا. کبھی کسی بندے پر انسان معبود نہیں بن سکتا. اللہ پاک نے سب کو اپنا عابد بنایا ہے، ہم سب عبادت گزار ہیں، ایک اللہ کی عبادت کرنے والے. کسی کو ہلکی نظر سے نہیں دیکھنا. چھوٹی چھوٹی بات پر آپس میں الجھاؤ کرنا کتنے افسوس کی بات ہے دوست. آپ دیکھیں نا، چھوٹی سی بات پہ الجھ گئے، اس نے اس کے سر پھاڑ دیے، اس نے اس کے سر پھاڑ دیے. یہ کون ہے؟ آپس میں رشتہ دار آپس میں لڑ پڑے. اس میں کون سا کمال ہو گیا؟ ایک قصہ اور کہانی ہم بن گئے. ہر جگہ پر ہماری باتیں ہو رہی ہے کہ بھئی اس نے ان کو مار دیا، انہوں نے ان کو مار دیا. اب علاقے میں کچھ دن تک یہ موضوع گپ شپ چلتا رہے گا، کچھ دنوں بعد کوئی نئی کہانی بن جائے گی. تو ہماری طاقت، ہماری صلاحیت اور ہمارا یہ جسم یہ ایک دوسرے کو مارنے پیٹنے کے لیے رہ گیا، بجائے اس کے کہ اس کو اللہ کے دین کے لیے استعمال کیا جاتا. اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. انشاءاللہ کل صبح 11 بجے سے 11:30 بجے تک مستورات کی اصلاحی مجلس ہوگی بنات کے مدرسے میں، اور عصر کی نماز کے بعد انشاءاللہ مسجد میں مختصر بیان اور ذکر کی مجلس ہوگی. الحمدللہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ.